السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سے پہلے بھی میری تقریباً 2 ویڈیوز اس ٹاپک پر سوشل میڈیا پر اپلوڈ ہو چکی ہیں۔ پھر بھی یا تو ہماری کچھ خواتین ایسی ہیں جو کہ بہت زیادہ اس معاملے میں لا علم ہیں یا بہت زیادہ انوسنٹ ہیں، اور بار بار ایک ہی موضوع پر جو ہے ویڈیو نہیں بنائی جا سکتی۔ یہ کہ آپ اسے جا کر سنیں، آپ بارہا دفعہ ایک ہی کویسچنس ریپیٹ کرتی ہیں کہ کیا سوشل میڈیا پر آ کر عورت کا اپنی آواز غیر محرم کو سنانا جائز ہے، ٹھیک ہے، یا سامنے آنا جائز ہے؟ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ عورت کی آواز کا پردہ کہیں پہ بھی نہیں آیا، نہ قرآن میں، نہ حدیث میں، نہ ہی اس میں کسی نے جرح کی ہے۔ اختلاف ضرور ہے علماء میں، لیکن کوئی بھی آواز کا پردہ نہیں کہتا۔ اور دلیل دینے میں تو میں بہت سی جو ہیں بڑی بڑی اسکالرز ان کی دلیل دے سکتی ہوں، لیکن دلیل ہوتی ہے قرآن اور حدیث کی۔ ہم قرآن اور حدیث دونوں کو دیکھتے ہیں، اور عام روزمرہ کی زندگی سے بھی انشاءاللہ ہم اس کی کچھ مثالیں لیں گے۔ دیکھیں سورۃ احزاب میں اللہ سبحانہ تعالیٰ آیت نمبر 32 میں فرماتے ہیں، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا، کہ اے نبی کی بیویوں تم عام عورتوں جیسی نہیں ہو، ٹھیک ہے؟ اس لیے اگر تم کسی سے بات کرو تو سخت لہجے میں بات کرو، کہ جس شخص کے دل میں کوئی مرض یا روگ ہے تو اس کا مرض بڑھ نہ جائے، یعنی وہ کوئی امید نہ پالے، اور بات کرو معروف، ٹھیک ہے، بھلی بات کرو۔ اب یہ ہے کہ ازواج مطہرات یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویوں کے ذریعے سے بہت زیادہ دین پھیلا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور رسالت میں صحابہ کرام جو ہیں ازواج مطہرات اسپیشلی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے سوالات پوچھ لیا کرتے تھے، اور آپ پردے میں جواب بھی دیا کرتی تھی۔ اللہ کے قرآن کی یہ آیت واضح ثبوت ہے۔ اگر بات نہ کرنی ہوتی تو اللہ تعالیٰ واضح طور پہ کہتے تھے کہ بات نہیں کرنی، بات مت کرو، انہیں دین کا کوئی پیغام مت بتاؤ، یا انہیں دین کی کوئی بات مت سناؤ، ٹھیک ہے؟ جبکہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بات کرو، لیکن تمہارا انداز سخت ہونا چاہیے، تمہارا لہجہ سخت ہونا چاہیے، یعنی اس میں لچک نہیں ہونی چاہیے۔ اب سخت سے مراد بدتمیزی نہیں ہے، بد کلامی نہیں ہے، لیکن اس میں لچک اور بناوٹ نہ ہو کہ دوسرا مائل ہو جائے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں مرد اور عورت دونوں کو پیدا کیا، ٹھیک، اور کچھ ذرائع رکھے ہیں، کچھ اسباب رکھے ہیں، بالکل ہی ایک چیز کو چھوڑ دینا وہ نہیں کہا۔ اور اللہ تعالیٰ نے بارہا دفعہ اس چیز کو عورت کے لیے کہا ہے کہ وہ آواز میں لچک نہ پیدا کرے، یہ نہیں کہا کہ اپنی آواز بند کر لے۔ پھر اگر ایسا کرنے کا حکم ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود ازواج مطہرات کو اس چیز سے منع فرماتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور کے بعد 48 ایئرز تک حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا فتویٰ مدینے میں چلتا رہا ہے، ٹھیک؟ جس صحابی کو جو چیز سمجھ نہیں آتی تھی وہ ام عائشہ کے پاس آتے اور آپ ان کے مسئلوں کا حل بھی بتاتی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں جب حضرت عائشہ نے انہیں کسی کام کے لیے بلایا تب حضرت عمر ان کے پاس حاضر ہوئے ہیں، پردے میں بات چیت بھی ہوئی ہے، لیکن کیا ام عائشہ نے ان سے بات نہیں کی؟ ضرورت کے تحت کی ہے، کیونکہ دینی امور کو سر انجام دینا تھا۔ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اصحاب صفہ کو سرجری پڑھایا کرتی تھی، ٹیچ کرتی تھی، تو جب وہ پڑھا رہی ہیں تو کیا صحابہ کے کوئی سوال نہیں ہوں گے، یا وہ پوچھتے نہیں تھے؟ اب یہاں پہ ایک بات آ جاتی ہے، سوشل میڈیا پر ہم سے کوئی مرد آ کر سوال نہیں پوچھتا، ہم صرف اور صرف ایک ویڈیو بناتے ہیں عورتوں کی اویئرنیس کے لیے، صرف آپ لوگوں کے لیے، کہ بہت سی خواتین ایسی ہیں جن کو کچھ مسائل پوچھنے میں علماء حضرات سے حیا آتی ہے، تو چلیں اگر کومنٹس میں پوچھ لیتے ہیں تو ہم ان کی رہنمائی کر دیں۔ اور عورتوں سے دین بہت زیادہ پھیلا ہے، اور اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بہترین امت ہو جو لوگوں میں سے چن کے نکالی گئی ہو، نیکی کا حکم دیتے اور برائی سے روکتے ہو، ٹھیک؟ تو بات یہ ہے امت میں صرف مرد تو نہیں آ جاتے، خواتین بھی آتی ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو منع نہیں کیا کہ وہ اپنی آواز کو چھپائیں یا بات نہ کریں۔ دینی امور میں بات کی جا سکتی ہے سوشل میڈیا پر آ کر، ٹھیک ہے، لیکن پردے کی حالت میں، فل پردے کی حالت میں۔ لیکن افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑتا ہے کہ ہماری گھریلو خواتین فیملی بلاگنگ جو ہے گھنٹوں کے حساب سے دیکھتی ہیں،
لیکن دین کے کام میں انہیں یہ چیزیں انتشار پھیلانے والی کیوں نظر آ جاتی ہیں؟ اور آپ اپنی زندگیوں کو دیکھیں، جب آپ باہر جاتی ہیں، کچھ خرید و فروخت کرتی ہیں، کسی مارٹ پہ چلے گئے، کسی لوکل بازار میں چلے گئے، تو وہاں پر خریداری جب کرتی ہیں تو جو وہاں پر شاپ کیپرز ہوتے ہیں وہ مرد حضرات ہی ہوتے ہیں، نہ کہ خواتین ہوتی ہیں۔ جب ان سے سامان خریدتی ہیں تو ضرورت کے تحت بات کرتی ہیں، ٹھیک، تو وہ محرم تو نہیں ہوتے، وہ غیر محرم ہی ہوتی ہیں۔ لیکن آپ کا بات کرنے کا مقصد کیا ہے کہ وہ آپ کی ضرورت ہے، آپ کی کوئی غلط اٹریکشن نہیں ہے، نہ ہی غلط نظریہ ہے اور نہ ہی غلط سوچ ہے۔ اسی طرح سوشل میڈیا پر اگر ہم دین کو پروموٹ کرتے ہیں تو صرف اس لیے کہ دین سے لوگ بہت زیادہ دور ہیں، ٹھیک۔ اور میں نے ہمیشہ کہا ہے کہ یہ جو پلیٹ فارم ہے صرف اور صرف خواتین کی تعلیم و تربیت کے لیے ہے، لیکن سوشل میڈیا مرد حضرات سنتے ہیں۔ اگر کوئی مرد سنتا ہے تو اس کی اپنی مرضی ہے، نہیں تو وہ اسکپ کر سکتے ہیں یا اپنے گھر کی خواتین کو شیئر کر سکتے ہیں، ٹھیک۔ اور اسلام میں عورت کی آواز کا کوئی پردہ نہیں پڑتا اس صورت میں جب اس میں اٹریکشن ہے، لچک ہے، دوسرے کے دل میں مرض پیدا ہو رہا ہے۔ اس سے بعض خواتین جو ہے آواز کو بہت زیادہ آرٹیفیشل طور پر نکالتی ہیں، جبکہ حقیقت میں آواز ویسی نہیں ہوتی، تو اس چیز کا گناہ ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔